بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جمعرات کے دن بیان کیا تھا، جس میں کچھ کوتاہی رہ گئی تھی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے جانور خریدا اور وہ جانور گم ہو گیا یا مر گیا یا چوری ہو گیا، تو مر جانے کی صورت میں اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کی تو قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کو دوسرا جانور یا حصہ لے کر کے اپنی قربانی ادا کرنی ہے جو اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور جانور چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، اور اس صورت کے اندر اس شخص نے اب وہ جانور لانے والا شخص صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے، تو صاحب نصاب پر چونکہ قربانی لازم ہے، اس لیے اس کو دوسرا جانور لینا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ اور ایک آدمی جو صاحب نصاب قربانی اس پر واجب نہیں ہے، اس کا جانور بھی چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو پھر عید کے دن کے اندر ان کو وہ جانور مل جاتا ہے۔ دونوں نے کیا کیا، جس کے اوپر قربانی واجب تھی اس نے بھی اپنا جانور دوسرا خرید لیا، اور جو آدمی صاحب نصاب نہیں تھا جس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں تھی، اس نے بھی کیا کیا کہ شوق میں جا کر کے زبردستی دوسرا جانور خرید لیا۔ اب یہ جانور ان کو جو چوری ہوئے تھے یا گم ہوئے تھے عید کے دن میں مل جاتے ہیں، تو صاحب نصاب آدمی کے ذمے ان دونوں جانوروں میں سے ایک کی قربانی لازم ہے۔ جس کو وہ چاہے اس کی قربانی کر دے، اور جس کو چاہے پال لے فروخت کر دے، وہ اس کی مرضی۔ غیر نصاب آدمی جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے دوسرا جانور بھی لے آیا اور پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب اس کے ذمے دونوں جانور کی قربانی لازم ہے، دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہے۔ اگر اس کا وہ جانور عید کے بعد مل جاتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کا جانور عید کے بعد مل جاتا ہے، اس کو اس جانور کی قیمت یا وہ خود جانور صدقہ کرنا پڑے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اپنے جانور کی قربانی خود کرنا افضل ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا ہے تو جس سے جو اچھا ذبح کر سکتا ہے اس سے ذبح کروا لے، مگر اپنے قربانی کے وقت میں قربانی کے سامنے موجود رہنا ضروری ہے۔ قربانی کی نیت کا دل سے کر لینا کہ میری طرف سے ہے، میری اہلیہ کی طرف سے ہے، میرے والد کی طرف سے ہے، یہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا زبان سے ضروری ہے، اور جتنے لوگ بھی ایک سے دو تین آدمی جتنے لوگ بھی چھری کو پکڑیں گے، ان تمام لوگوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کہا گیا تو جانور کے حرام ہونے کا خدشہ ہے۔ قربانی کی دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر دیں، اور ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد کر لیں۔ قربانی کے جانور کو چند دنوں سے پہلے پالنا بھی ضروری ہے تاکہ تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے۔ قربانی کے جانور کے بال نہیں کاٹے جا سکتے، اس کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر جانور کے اندر دودھ ہے اور دودھ نکل رہا ہے اور اگر اس کو خوش نہیں ہو پا رہا تو بغیر نکالنے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ دودھ نکال کر کے صدقہ کرتا ہے، اور اگر استعمال کر لیا تو اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اور اس طریقے سے قربانی میں کئی لوگ شریک ہیں، حصہ دار ہیں، تو قربانی کا جو گوشت ہے اس کو وزن سے تقسیم کیا جائے گا۔
اندازے سے تقسیم کرنا سود کے منافی ہے. کسی کے پاس بھی زیادہ چلا گیا تو اس کے لیے جائز نہیں. اندازے سے نہیں، وزن سے تقسیم کیا جائے گا. قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب غرباء فقراء مساکین کے لیے. قربانی کا گوشت بیچنا، فروخت کرنا حرام، جائز نہیں ہے. اور قصاب حضرات کو اجرت میں کھال دینا یا گوشت دینا جائز نہیں ہے. کھال اور کو مدرسے میں دینا یا اس کو غریب کو دینا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اگر قربانی جس نے زیادہ ذبح کیا ہے پیسے کے علاوہ اپنی طرف سے آپ کچھ گوشت دینا چاہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کو دباغت دے دیں اور اس کے بعد اس کو مسلح بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائز ہے. اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کرنا یا مدرسے میں دینا لازم ہوگا. آپ کے پاس مدرسہ ہے، ہمارا مدرسہ باب القرآن، یہاں کھالیں جمع ہوتی ہے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے قربانی کی کھالیں اپنے آس پڑوس، اپنے اعزا اقربا دوست احباب کی کھالیں بھی مدرسے کے اندر پہنچانے کا اہتمام کروائیں. مدرسے والوں سے رابطہ کریں. آپ کھال نہیں پہنچا سکتے، صدر صاحب کا فون نمبر لے لیں، ان کو فون کر کے بتائیں، وہ آپ کے پاس بندہ بھیج دیں گے تو آپ کے جانور کی کھال وصول کی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ. ایک اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے ذبح کرنے سے متعلق. یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس میں ہمارے قصاب حضرات بہت زیادہ پریشانی پیدا کرتے ہیں. جانور کے حرام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے کہ اس میں اس کے گردن پہ چھری پھیری جائے گی. جو جبڑے سے نیچے کی جگہ ہے اور گردن سے اوپر کا حصہ ہے، اس جگہ پر آپ نے جانور کو چھری پھیر کر کے ذبح کرنا ہے. اور ذبح کرنے میں 3 سے 4 رگیں کٹ جانا جانور کے لیے یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد اس جانور کو آپ تڑپنے کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے جسم کا تمام خون کھینچ کر کے باہر نکال دے. اس کو عربی میں کہتے ہیں دم مسفوح، بہنے والا خون. جسم میں، گوشت میں، رگوں میں، جہاں پر بھی وہ خون ہوتا ہے جانور اس خون کو کھینچ کے باہر پھینک دیتا ہے اور پھر اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنا. اس میں یہ حضرات 2 کام کرتے ہیں. ایک سیدھی چھری اس کے گلے میں مارتے ہیں جس میں حرام مغز ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ جھٹکا دینا ہے اور جھٹکے سے جانور حرام ہو جاتا ہے. جب اس کی حرام مغز کٹ گیا تو جسم سے تمام رابطے سر کے مغز کے منقطع ہو گئے. اب وہ جانور ڈھیر ہو جاتا ہے، خون جو اپنے آپ نکلتا ہے کالا کالا وہ بہتا ہے اور باقی تمام خون جسم کے اندر رسا بسا گوشت کے اندر پڑا رہتا ہے، جو گوشت کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور جانور بھی جھٹکے سے حرام ہو گئے. تو یہ آپ پہلے سے بات کریں گے. دیکھیں آپ ذبح ہم کریں گے، اس کے بعد آپ چھری گلے میں نہیں مار سکتے. زبان سے آپ بات کر سکتے ہیں اس سے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ جاؤ بھائی ہمیں آپ سے قربانی نہیں کرانی. آپ کے باپ کے پیسے تھوڑی ہے کہ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ کے جانور لائیں میرے ہاتھ حرام کروا دو. حرام کمائیں گے تھوڑی ہمارے پیسے، اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، حرام تھوڑی کروا لیا ہم. اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں جیسے جانور ذبح ہو جانے کے بعد شریعت میں ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے تک جانور کی کسی بھی اعضاء کو کاٹنا جائز نہیں ہے. پورے جانور کے کسی بھی اعضاء کو کاٹنا جائز نہیں جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہرا کرتے ہیں، جانور کے کھال کو سینے کی طرف کاٹنا شروع کرتے ہیں کھال، اور پھر وہاں سے اندر کاٹتے چھری دل پہ مارتے ہیں لے جا کر. یہ بھی حرام ہے کیونکہ شریعت میں منع ہے ذبح کرنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے ٹھنڈا ہونے تک کوئی اعضاء نہیں کاٹنے. تو یہ آپ یہ کس خوشی میں کاٹ رہے ہیں، کس مقصد سے کاٹ رہے ہیں؟ اس کے دل میں چھری مارنے کے لیے. تو آپ یہ کاٹ رہے ہیں کہاں سے جائز ہے؟ یہ حرام طریقہ ہے، اس سے جانور حرام ہوتا ہے، اس سے جانور حلال نہیں ہوتا. یہ آپ یاد رکھیں. ہاں، یہ جانور حرام کرنے کا ذریعہ ہے.
آپ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیں، شریعت میں 4 جگہ کاٹ کر کے جانور کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کو اپنے آپ تڑپنے دینا ہے، پھر وہ اپنے جسم کا سارا خون کھینچ کے باہر پھینکتا ہے خود۔ ہاں، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور طریقے میں ہم جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی جلدی، یہ قصاب حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت بچ جائے، کسی کا مال حرام ہوتا ہے حرام ہو جائے، بھاڑ ہو جاتا ہے بھاڑ ہو جائے، ان کو آپ کی قربانی کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو اپنے پیسے کی فکر ہے، یہ بھی حرام پوری میں لگا ہوا ہے، اس کو اپنے پیسے کی فکر ہے، بس اس کو آپ کے جانور کی، آپ کی قربانی کے حلال ہونے کی کوئی فکر نہیں کہ آپ کی قربانی حلال ہوتی ہے حرام ہوتی ہے، اس سے آپ کو کوئی مقصد، اس بیچارے کا کوئی مقصد نہیں۔ ہاں، جانور آپ کا ہے، قربانی آپ کی ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ میرے جانور کی قربانی صحیح ہو جائے، اس بات کا خیال کروائیں اور اپنے جانور کی قربانی صحیح کروائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی قربانی قبول ہو۔